بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہتاب حیدر دوبارہ آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے، اور آج ہم نے ریکویسٹ کی ہے پاکستانی ایک انویسٹمنٹ مینیجر جو بیسیکلی یو کے اندر مقیم ہیں، یوسف نظر صاحب کے، ہم ان سے پاکستان کی جو پولیٹیکل اکانومی ہے اس کے اوپر ڈسکشن کریں۔ وہ کافی عرصے تک سٹی بینک کے ساتھ بھی منسلک رہے ہیں، اور پاکستان کی پولیٹیکل اکانومی کے اوپر انہوں نے مختلف آرٹیکلز لکھے ہیں، اور کچھ کتابوں کے آتھر بھی ہیں۔ تو سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ سر سب سے پہلا جو میرا سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنے پروفیشنل اور اپنے ایجوکیشنل کیریئر کے بارے میں بتائیں، اور یہ بتائیں کہ کب آپ پاکستان سے جو ہے وہ یو کے شفٹ ہو گئے تھے۔ بیسیکلی یہ سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں جو رہنے والے ینگسٹرز ہیں ان کو یہ امید دلائی جا سکے کہ پاکستانی جو ہیں وہ بریلینٹ ہیں، اور وہ اپنے کیریئر کے اندر ایکسل بھی کر سکتے ہیں۔ ان کو ایک امید دلانے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ مایوسیاں بہت زیادہ ہیں۔ جی سر۔ یہ تو حیدر صاحب شکریہ آپ کے تعارف کا۔ میرا پاکستان سے جو تعلیم کے سلسلے میں پہلی مرتبہ میں کینیڈا گیا تھا، یہ 80 کی بات ہے، تو میں اس کے بعد واپس بھی آیا، کچھ عرصہ میں نے وہاں کام بھی کیا، پھر کوئی 90s سے لے کے میں پاکستان سے میں نے باہر جو ہے میرا کیریئر رہا ہے، تقریباً سمجھ لیجیے 20 سال، اور اس عرصے میں یو کے میں بھی کام کیا ہے، میں نے سنگاپور میں بھی کام کیا ہے، اور ایک میں پہلے سٹی بینک میں بھی رہا، وہاں انویسٹمنٹ مینجمنٹ اور اسٹریٹجی کے ایریاز میں کام کیا، پھر اپنی میں نے فرم چلائی ہے، تو کافی یہ سلسلہ رہا ہے۔ بیچ میں جب مشرف صاحب کا زمانہ تھا، میں کوئی 2 سال کے لیے پاکستان آیا تھا، اور پھر پاکستان اس کے بعد چھوڑ دیا۔ تو پاکستان میرا آنا جانا رہتا ہے، میں پاکستان کو دیکھتا بھی رہتا ہوں، لیکن یقیناً آپ نے جو بات کی امید دلانے کی، تو امید پہ تو دنیا قائم ہے، اور انشاءاللہ یہ امید ہی کر سکتے ہیں کہ جو ہماری ینگر جنریشن ہے، نئی نسل ہے، ان کو اچھے دن دیکھنا نصیب ہوں۔ ہمارا تجربہ تو کچھ زیادہ اچھا نہیں رہا ہے۔ سر ویسے بنیادی وجہ کیا ہے؟ آپ کا تجربہ آپ نے خود کہا کہ اچھا نہیں رہا، اس کی بنیادی وجہ پاکستان میں اگر 2-3 موٹی موٹی وجوہات کی طرف دیکھا جائے تو یہ ہے کہ یہاں پہ میرٹ نہیں ہے، انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں جو ہے وہ آپ کا تجربہ ٹھیک نہیں رہا؟ دیکھیے، پاکستان کی جو تاریخ ہے، اس کی جو ہماری مسائل ہیں، اس کی ابتدا جو ہے وہ ہمارے ابتدائی دنوں سے شروع ہوتی ہے۔ اس میں جو سب سے بڑا فیکٹر رہا ہے وہ پاکستان میں کبھی اس کو ایک جدید ریاست بنانے کی سنجیدگی سے کوشش نہیں کی گئی۔ ہم لوگ ہمیشہ آبسیس رہے انڈیا کے خطرے سے، اور اس خوف کی وجہ سے ہم نے یہ سمجھا کہ سب سے بڑی جو اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنے دفاع کو جو ٹریڈیشنل سینس میں مضبوط رکھیں۔ تو پاکستان کے ابتدائی دنوں سے جو آرمی ہے اس کا ایک کلیدی کردار رہا اور ڈومیننٹ رول رہا۔ ایک تو بہت بڑی وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ جو ہے، ہمارے یہاں جس طرح سے مذہب کا استحصال کیا گیا ہے، تو یہ بہت سارے لوگ جو ہے پاکستانی ہمارے بھائی ہیں، ان کو برا لگے گا، لیکن ہم نے ایک ایسا اس کو عجیب و غریب جو ہے ایک ریاست بنا کے ہم نے رکھ دی ہے، جس کا جو دنیا کی حقیقتیں ہیں اس سے کوئی تعلق ہے نہیں۔ ہم نے ایک پیرلل ورلڈ کریٹ کر لیا۔ ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں، ہمارا میڈیا جو ہے وہ انتہائی
نہ صرف یہ کہ وہ ہمیشہ اسٹیٹ کے کنٹرول میں انفلوئنس میں رہا ہے، بلکہ وہ اتنا زیادہ رہا ہے اور اتنا ریگریس ہو چکا ہے، اس کو اتنا زوال آ چکا ہے کہ ہم کوئی شاذ و نادر ہم کوئی مناسب یا تک کی بات جو ہیں وہ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، اور اگر کوئی کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو آواز جو ہے بڑی سختی سے دبا دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے سر کہ یہاں پہ جو مولوی اور اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا نیکسس ہے، مولویوں کا اور یقیناً اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا نیکسس ہے، اس کی وجہ میں جو ریاست ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو پائی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے عوام کی جو جسے کہتے ہیں کہ گروتھ جو ہے، انٹلیکچوئل گروتھ جو ہے وہ نہیں ہو سکی۔ آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے، ہماری جو خواتین ہیں اس میں سے صرف 20% جو ہیں ایسی ہیں جنہوں نے 10 سال تک یا میٹرک تک تعلیم حاصل کی ہو۔ تو پریکٹیکلی 80% خواتین جو ہیں وہ لٹریسی ریٹ تو بڑا مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 80% خواتین جاہل ہیں۔ تو 2021 میں جب آپ کی جو نصف آبادی ہے آپ نے اس کو اتنا پسماندہ رکھا ہو، اتنا پیچھے رکھا ہو، تو ترقی کی امید کرنا جو ہے صرف کچھ اعداد شمار گنوا کے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ تو آپ نے جو سوال کیا تھا کیا بڑی وجوہات ہیں، ایک بڑی وجوہات تو بڑی وجہ جو ہے وہ ہمارے یہاں ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ایسی کریٹ کی ہے جس میں مکمل ڈومینیشن اسٹیبلشمنٹ کا، تو کوئی دوسرا ویو پوائنٹ جو ہے وہ سامنے آتا نہیں۔ دوسری وجہ ہے جہالت ہے، اور جہالت جو ہے بڑی سنگین جہالت ہے۔ اس وقت جو لٹریسی کے یا ہیلتھ کے یہ جو ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز جو ہے، پاکستان جو ہے وہ بلو ایوریج رینکنگز ہیں، جو جن کو ہم لیس ڈیولپ کنٹریز کہتے ہیں، اس سے بھی ایوریج ہے، اس سے بھی کم ہے۔ تو ہمارے جو انڈیکیٹرز ہیں ڈیولپمنٹ کے، ان کے لحاظ سے ہمارا ملک جو ہے اب ایشیا کا نہیں بلکہ افریقہ کا جو ہے وہ ایک کوئی ملک جو ہے وہ لگتا ہے۔ ابھی ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی بات ہو رہی تھی، تو میں نے ایک ریسرچ آرٹیکل پڑھا بڑے اکانومسٹ کا، انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان کو انہوں نے 4 ملک گنوائے ہیں کہ جن کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ان گولز کو اچیو کرنے میں۔ اب وہ 4 ممالک کون سے ہیں؟ پاکستان ہے، روانڈا ہے، نائجیریا ہے اور کیمبوڈیا ہے۔ یعنی افریقن کنٹریز کے ساتھ ہمیں کلب کیا گیا ہے۔ تو ہمیں جو ہے پاکستان کے جو اشرافیہ ہے، یہ ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اپنے ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے کچھ بھی کہہ لیں، لیکن جو حقائق ہیں، بڑے ٹھوس حقائق ہیں، جو فیکٹس، اپنی ترقی کے اعتبار سے پاکستان جو ہے وہ اوور دا لانگ پیریڈ جو ہے گرتا جا رہا ہے۔ اور اس کا ایک انڈیکیٹر جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ہماری صرف 20% خواتین جو ہیں وہ میٹرک تک تعلیم حاصل کرتی ہیں، اور یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے 21ویں صدی کے اس دور میں۔ تو جب تک ہم ان کو تعلیم نہیں دیں گے، خاص طور پہ خواتین کو، اور ان کے متعلق اپنے رویوں کو چینج نہیں کریں گے، اس وقت تک کوئی لانگ ٹرم بہتری کی صورتحال مجھے تو نظر نہیں آتی۔ اب یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں چونکہ ہندوستان سے خطرہ ہے، تو یہ باتیں تو میں 40 سال سے سن رہا ہوں۔ آپ نے فوج بنا کے، آپ نے نیوکلیر پاور بن کے کوئی تیر نہیں مارا۔ آپ آج بھی جب مشکل پڑتی ہے تو کشکول لے کے چلے جاتے ہیں، کبھی واشنگٹن جاتے ہیں، کبھی سعودی عرب جاتے ہیں، کبھی چائنا جاتے ہیں۔ تو آپ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ باہر کی طرف دیکھتے ہیں، اور ہمیں اپنے متعلق شدید غلط فہمی ہے کہ ہمارا پاکستان جو ہے کوئی بہت ہی اہم ملک ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں جو افغانستان میں ہوا ہے۔ میں میڈیا میں دیکھتے رہتا ہوں آرٹیکلز میں، ان کو بہت غلط فہمی ہے کہ طالبان کو فتح ہوئی ہے اور امریکہ کو شکست ہوئی ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے کہا کہ امریکن اگنورنٹ ہیں۔ ہاں ممکن ہے امریکن ایوریج امریکن اگنورنٹ ہو، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ امریکنز کو کبھی افغانستان میں اسٹیٹ بلڈنگ کی
کوئی دلچسپی تھی نہیں. افغانستان کی جو وار تھا ان کا اسٹیبلشمنٹ کا ایک تھیٹر آف وار تھا جہاں وہ مختلف طرح کے ایکسپیریمنٹس کر رہے تھے جس کا مقصد ایک تو یہ تھا کہ پیسہ کمایا جائے جو امریکن اسٹیبلشمنٹ چاہتا تھا. ان کے جو کانٹریکٹرز اور ان کا پورا ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ نیشنلی انہوں نے $2 ٹریلین خرچ کر دیے. اس سے ان کے جو انٹرسٹ تھے ان کو فائدہ ہوا. ان کو ہرگز یہ ان کو دلچسپی نہیں تھی کہ وہ افغانستان کی قسمت بدل دے. اور دوسرا یہ تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس خطے میں مختلف طرح کی وارز ہوتی رہیں, کانفلکٹس ہوتی رہیں, جس کی وجہ سے ان کا جو ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جسٹیفائی کرتا ہے اتنے ہائی لیولز آف اسپینڈنگ. اور اسی طرح جو ان کا جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے وہ اس کا کاروبار جو ہے چلتا رہتا ہے. جب ان کو ضرورت تھی پاکستان کی, انہوں نے 80s میں پاکستان کو استعمال کیا. جب وہ ضرورت ختم ہو گئی تو وہ چھوڑ کے چلے گئے. ٹھیک ہے سر. اس کے بعد تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہمارے جو پالیسی جو میکرز ہیں ٹاپ پہ بھی, جس میں جرنل بھی شامل ہیں, ہمارے جو دوسرے لوگ ہیں پولیٹیشین بھی شامل ہیں, وہ بین الاقوامی حالات کا, معاملات کا خود یہ سمجھتے ہیں بذوق خود کہ وہ سمجھتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ بڑی شیلو ہے اور وہ بڑی ٹرانزیکشنل ہے. ہوا یہ ہے کہ انہوں نے جہاد کے چکر میں سوویت یونین کو ڈیفیٹ دینے کے چکر میں, پھر یہ یا کہہ لیں وار آن ٹیرر کے چکر میں پاکستان کو ایک ایسی اچھوت ریاست بنا دیا ہے. تو یہ ہے صورتحال. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سلسلہ جو ہے کہ اسی وجہ سے میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ پرابلم ہوتی ہے. اور اب بہرحال اب یہ کہ جو افغانستان کی صورتحال ہے, ہم نے سمجھا ہے کہ ہماری فتح ہوئی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے افغانستان پہ اتنی توجہ دی ہے, ہم یہ بھول ہی گئے ہیں کہ دنیا میں جو ہمارا مقام ہے, جو ہماری پوزیشن ہے, الٹیمیٹلی وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھیں, وہ ترقی کریں, وہ تعلیم حاصل کریں, یہاں امن ہو, ترقی ہو. لیکن یہ جو سیکیورٹی مائنڈ سیٹ ہے وہ اس کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں پاتا. اب آپ اس کی وجہ کچھ بھی کہہ لیں, مفادات کہہ لیں, یا ان کی یہ ان کو کہہ دیں کہ ان کو یہ جو ہے یہ اتنا شعور نہیں ہے. اچھا سر, ایک چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سر, دیکھیں آپ نے ایمرجنگ مارکیٹس میں انویسٹمنٹ اور فنڈز کو ڈیل بھی کیا ہے سٹی گروپ میں. جی آپ کو یاد ہوگا سر کسی زمانے میں سٹی گروپ جو ہے وہ پاکستان میں بھی ان کی تھی اور پاکستان کو ایز ایمرجنگ مارکیٹ جو ہے وہ لے رہے تھے. جی جی. تو بیسیکلی کیا ہوا کہ ہم اس سے بھی پیچھے چلے گئے, اور کیا کریں ہم کہ دوبارہ سے جو ایمرجنگ مارکیٹس کی کیٹیگری ہے اس کے اندر آ سکیں؟ ہاں, یہ تو ایک انویسٹمنٹ کی بات ہے. ظاہری بات ہے اس کا تعلق جو ہے آپ کے اوور آل اکنامک اور انڈسٹریل ڈیولپمنٹ سے ہے, اور آپ کی جو مارکیٹ ہے وہ تو ریفلیکشن ہوتی ہے کہ آپ کی جو انڈسٹریل یا کمرشل بیس ہے وہ کیسی ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے جو ہمارے یہاں ابھی تک کموڈٹی بیس اکانومی ہے, شوگر ملز ہیں, سیمنٹ ہے, اور وہ بھی جو مخصوص گروپس جو ہیں وہ اس کو ڈومینیٹ کرتے ہیں, تو وہ گروتھ نہیں ہو پائی ہے. اور اسی وجہ سے ظاہری بات جب گروتھ نہیں ہوتی اور آپ کی لیونگ پلیگ بھی نہیں ہے, فورن انویسٹمنٹ بھی کم ہے, اور جو لوکل ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی صرف کموڈٹی بیس انڈسٹریز میں ہے, تو ظاہری بات ہے انویسٹر جو ہے وہ تو دنیا میں انویسٹمنٹ اپارچونیٹیز بہت ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں. اور اس لحاظ سے پاکستان, ہاں بعض لوگ کہتے ہیں نمبرز کے اسٹاک مارکیٹ نے بہت چیک کیا, تو جی پرسنٹیج گین میں تو بہت ساری چھوٹی مارکیٹ جو ہے بعض اوقات وہ 60-70% کر لیتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کوئی بہت زیادہ اٹریکٹیو ہیں, یہ والیٹائل ٹرینڈ ہوتا ہے, لیکن جس کو کوٹ کرنا جو ہے میرے خیال سے مس لیڈنگ ہے, اس لیے کہ بعض اوقات جو ہے وہ رشیا اسٹاک مارکیٹ کبھی اچھے کر لیتی ہے. تو لیکن بہرحال جو ڈیولپ مارکیٹ
یا تو یورپ یا امریکہ میں یا پھر ایشیا پیسیفک میں ہیں، جہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ لانگ ٹرم سسٹینیبل انٹرسٹ ہے فورن انویسٹرز کا. اور پاکستان میں یقیناً اس لحاظ سے کمپیریٹیولی اگر آپ کریں انڈیا سے یا تائیوان سے یا کوریا سے، ملیشیا سے، انڈونیشیا سے، تو پاکستان ان ایشین ممالک سے کافی پیچھے رہ گیا ہے، تو یقیناً جو انٹرسٹ ہے وہ بھی کم ہوا ہے. ٹھیک ہے سر. سر ایک وقفہ لیتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.